بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی نام کا اسم اعظم کیسے بنتا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھے میرے پسندیدہ ناموں سے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ اگر کوئی اسماء الہی کو اپنے نام کے اعداد کے مواقف کر کے پڑھے تو اس کا ایک خاص اثر پڑھنے والے کی ذات پر پڑتا ہے، اور ایسا ناممکن ہے کہ اس کا اثر کھالی جائے۔ یہی تو اسلام کی حقانیت ہے کہ یہ مذہب زندہ و جاوید اور جاری و ساری ہے۔ اس کی کوئی بھی چیز عقائد، اعمال، معاملات تاثیر سے خالی نہیں ہے۔ جس کے دل اور روح کو یہ تاثیر چھو جائے وہی جانتا ہے کہ اس پر کیا گزری۔ الہی غم، عشق کیا بلا ہے، ہر شخص کا تجربہ نیا ہے۔ کائنات میں دو ہی قوتیں سرگرم عمل ہیں، ایک رد کی قوت یعنی ریجیکٹ، اور دوسری قبول کی طاقت یعنی ایکسیپٹ۔ کائنات میں بہت ساری اشیاء، عناصر، طبیعتیں اور معاملات وغیرہ ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ایسی متضاد قوتوں کا ملاپ بسا اوقات خطرناک نتائج پیدا کرتا ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو یہ شکوہ کرتے نظر آئیں گے کہ میں نے فلاں وظیفہ پڑھا لیکن مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بعض لوگ تو وظائف پڑھنے پر الٹا نقصان کی شکایت کرتے ملیں گے۔ اصل میں یہ حضرات کوئی ایسا وظیفہ منتخب کر بیٹھتے ہیں جو ان کی کیمسٹری کی ضد ہوتا ہے۔ اس طرح دو متضاد قوتوں کا تصادم ہو جاتا ہے جس میں بیچارے وظیفہ پڑھنے والے لا علمی کی وجہ سے پس جاتے ہیں۔ کائناتی نظام میں توازن کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ایٹم سے لے کر نظام شمسی تک اور نظام شمسی سے لے کر کہکشاؤں تک ساری کائنات اللہ کے قائم کردہ توازن پر کھڑی ہے، اور توازن کا نام ہی زندگی ہے۔ اپنے ذاتی نام کا اسم اعظم چونکہ ایک متوازن وظیفہ ہے، اس لیے یہ پڑھنے والے کے تمام معاملات کو متوازن کر کے اسے ایک کامیاب اور مطمئن انسان بنا دیتا ہے۔ جس نام کا اسم اعظم نکالنا مقصود ہو، اس کے اعداد باحساب ابجد نکالیں۔ اعداد نکالنے کا مفصل طریقہ آگے درج ہے۔ علماء نے ہر حرف کی ایک عددی قیمت مقرر کر رکھی ہے جو صدیوں سے رائج اور ہر میزان پر پوری اترتی ہے۔ نام میں جتنے حروف تہجی ہوں ان سب کے اعداد کو آپس میں جمع کر لیں، جو بھی مجموعہ برآمد ہو۔ اللہ کے ناموں میں سے دیکھیں کہ کسی اسماء الہی کے اعداد کا مجموعہ اتنا بنتا ہے جتنا نام کے اعداد کا مجموعہ نکلا ہے۔ اگر ایک اسم الہی مل جائے تو کیا کہنے، یہی اس نام کے حامل کے لیے اسم اعظم ہے۔ اگر نہیں تو اللہ کے جمالی ناموں میں سے دو ایسے نام ڈھونڈیں جن کے اعداد کا مجموعہ نام کے اعداد کے مطابق ہو۔ ان دو اسماء الہی کو ملا کر پڑھنا اس شخص کے لیے اسم اعظم بن جائے گا۔ اس کا آسان سا کلیہ یہ ہے کہ نام کے اعداد کو سامنے رکھیں اور اللہ کے جمالی ناموں میں سے کوئی ایسا نام لیں جس کے اعداد نام کے اعداد سے کم ہوں، اور پھر کم اعداد کو نام کے اعداد میں سے کم کر دیں جو اعداد باقی بچیں، پھر اس کے مطابق اللہ کا جمالی نام ڈھونڈیں۔ اگر نہ ملے تو باقی بچے والے اعداد میں سے پھر کم اعداد نفی کر دیں، اور تیسری مرتبہ باقی بچنے والے میزان کے مطابق اللہ کا نام تلاش کریں۔ اس طرح متعدد مرتبہ جوڑنے توڑنے سے امید ہے آپ نام کے اعداد کی میزان اللہ کے ناموں سے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بس یہی اسماء اس شخص کے لیے اسم اعظم ہوں گے۔ یہ جتنے بھی اسماء الہی ہوں ان کو ترتیب دے لیں، ان سب کو ملا کر پڑھنا ایک مرتبہ شمار ہوگا۔ اب نام کے اعداد میں اسماء الہی کے اعداد ملا دیں، یعنی نام کے اعداد کو دوگنا کر دیں، یہ وظیفے کی پڑھائی کی تعداد نکل آئے گی۔ مثال: محمد ارشد کے نام کا اسم اعظم میم ہ میم دال الف ر شین۔ میم کے 4،
جمع ہے 300 میم 200، اسی طرح یہ سارے نمبر ٹوٹل کر کے 597 آئے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس محمد ارشد کے اعداد آ گئے جو کہ 597 ہیں۔ اب ہم اللہ کے ناموں میں سے دیکھیں گے کہ کس اسم پاک کے اعداد 597 بنتے ہیں۔ چونکہ ایسا کوئی اسم اعظم نہیں جس کے اعداد 597 بنتے ہوں، اس لیے ہم اسماء جمالی میں سے ایسا نام منتخب کریں گے جس کے عدد 597 سے کم بنتے ہوں، اسے محمد ارشد کے اعداد سے نفی کر دیں گے۔ مثلا فتح کے اعداد 489 بنتے ہیں، ان اعداد کو محمد ارشد کے اعداد 597 سے نفی کیا تو باقی 108 بچ گئے۔ یہ اعداد اللہ کے نام پاک حق کے بنتے ہیں۔ 108 اور 489 کو آپس میں جمع کر دیں تو محمد ارشد کے نام کے اعداد 597 کی میزان پوری ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں محمد ارشد کے نام کا اسم اعظم معلوم ہو گیا ہے جو کہ یا حق یا فتح ہے۔ چونکہ محمد ارشد کے نام کا پہلا حرف میم آتشی ہے اور فتح کا پہلا حرف فے بھی آتشی ہے، لہٰذا فتح کو پہلے کریں گے اور حق کو بعد میں۔ یوں یہ اسم اعظم اس طرح پڑھا جائے گا: یا فتح یا حق۔ اسماء الہی جلالی: اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 21 اسماء الہی جلالی ہیں۔ ان اسماء کی خاصیت رعب، دبدبہ اور ہیبت طاری کرنا ہے۔ ان اسماء الہی کو بغض و عداوت، نفرت، دشمن کو ذلیل و خوار اور انتقام لینے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ عزیز، جبار، منتقم، قہار، مذل، علی، جلیل، قوی، متین، مبدی، قادر، مانع، مقتدر، ذوالجلال، وارث، متکبر، قوی، محیط، مالک الملک۔ اسماء جمالی: ان اسماء الہی کو حصول محبت، جاہ و عزت، ترقی، روزگار، خیر و برکت اور تحفظ کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ تعداد میں 44 ہیں: رحمان، رحیم، کریم، مومن، مہیمن، وہاب، رزاق، فتاح، باسط، واسع، حکیم، حلیم، ودود، رؤوف، کفیل، ولی، مغنی، نافع، حی، قیوم، ماجد، صمد، تواب، عفو، غفور، ہادی، باقی، حافظ، حفیظ، معطی، محصی، صبور، شکور، واجد، وکیل، احد۔ کچھ اسماء الہی مشترکہ خاصیت رکھتے ہیں: جلالی و جمالی: مالک، باطن، ظاہر، اکرام، واحد، واجد، قدوس، مصور، علیم، سمیع، خبیر، بصیر، عظیم، مقیت، حسیب، مانم، شہید، باز، مجیب، حق، مقدوم، مؤخر، اول، آخر۔ متعال: جامع، غنی، بدیع، ولی، رشید۔